لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين أبا الزهراء جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وآل محمد عزت محترم شیعہ نبی کائنات دعائیں پاک نازل حال حضرت علیہ سید شکرہ یہ ازار کا ایک پروگرام جو منعقد ہو چکا ہے امام حسین علیہ السلام یہ یوں خاموش ہوتا ہے کربلا اور سینان کربلا کی یاد میں نوجوان اس انداز سے مصروف ہیں کہ جگہ جگہ عزاداری شبداری اور یہ انتظام خصوصاً اولاً جس نے بھی پروگرام میں حصہ لیا ہے بارے ان کو مزید توفیق عطا فرما کہ جائز حاجات کو قبول فرما جس نے پیسے سے یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کچھ بھی کام کر کے اس میں حصہ لیا ان کے تمام جائز حاجات کو قبول فرما اور خصوصی دعا ہے جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور تمام مرحومین مرحومات جو کبھی اس فرش عذاب میں بیٹھا کرتے تھے ان سب کو اس ثواب میں شامل فرما ایک صلوات محمد علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کروا کر خصوصاً جو بھی پروگرام میں شریک ہیں ان تمام کی مرحومین و مرحومات اور اس جہان میں جو بھی ایسے مرحومین و مرحومات ہیں جو کیا خالص نہیں ہیں جو مومنین مومنات میں سے ان تمام کی ارواح کو بھی شامل فرمائے اور احسان فرمائے صلی علی محمد وآل محمد اور تمام مومنین سے گزارش ہے میری یہ اعلان مجلس کے درمیان ہے کہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو فرش عذاب پر تشریف لے آئے فرش عذاب خالی رہے اور آپ گھروں میں تشریف رکھے
اتنی اچھا اور بہتر عرض نہیں ہے۔ صلوات محمد قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہر شے کا علم امام مبین نے رکھ دیا ہے، تو جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے وہ امام مبین سے۔ امام مبین سے مراد ہمارے حافظ، ہمارے امام، ہمارے ائمہ، اور جیسے ائمہ ہمارے ہیں ایسے کسی کی آئین نہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں کہ جیسے امام اللہ نے ہمیں دیے ایسے امام کسی کو نہیں۔ اب ایک سوال یہ بنے گا، دیے یا لیے؟ اللہ نے کسی کو نہیں دیے، جو 12 تھے وہ نہیں دیے، باقی نے لیے۔ سننا، اللہ نے باطل امام تھوڑی بنا کے اللہ نے دیے، حق امام اللہ نے بنا کے بھیجے، باطل لوگوں نے ڈھونڈے۔ اب اور بڑا جملہ کہوں، دین یعنی سچا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو دوسری بات نکل گئی کیا ہے کہ باقی ادیان حق نہیں ہے۔ اسلام سچا دین کیوں ہے؟ پھر سوال بنتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس سے نکل کے آگے سامنے، جب اسے اللہ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب وہ ادیان اللہ نے، وہ دین اللہ نے نہیں بنائے ہیں، وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ لوگوں نے۔ تو اللہ جسے بنائے وہ حق ہوتا ہے، اور لوگ جسے بنائے وہ باطل ہوتا ہے۔ محمد والے محمد۔ لیکن میں کئی طرح سے گفتگو کروں گا، خصوصاً ابتدا میں فضائل آل محمد، اور بعد کچھ اصلاح اور کچھ تبلیغ جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دوا دیتا ہے، دوا کڑوی بھی ہو تب بھی کھانا پڑتی ہے، باتیں تلخ ہو تب بھی سننا پڑے گی، سنانے والے کو چاہیے کہ وہ سناتا رہے۔ تو جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور یہ فرش عزا ہم نے اس لیے بچھایا ہے تاکہ ہماری روح اور جسم بیمار نہ رہے، بلکہ ایک صحت مند انسان کی طرح اہل بیت علیہ السلام کے سامنے پہنچے۔ ایک صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم رہا کہ ہمیں یہ فرش عزا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے، ٹائم کا مسئلہ۔ 5:30 یعنی مجھے 35 منٹ مارکے 40 منٹ، لیکن ایک ٹینشن جب ہوتا ہے مجھے اس ٹائم میں فکر کوئی چیز کی سوال کرنا اچھا نہیں ہوا، جو ٹائم آئے 5 بجے کا ٹائم تھا لیٹ بہرے لوگ۔ تو دین اسلام اس لیے ہمیں چیزیں اللہ نے بنائے، باقی ادیان کس نے بنائے؟ لوگوں نے بنائے۔ اللہ جس کو بناتا ہے وہ حق ہے، اور یہ آسان سی بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کمپلسری اس میں سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ سورہ حمد کو ام الکتاب بھی کہتی ہے، سب مسانی بھی کہتی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہتی ہے۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ اچھا، نماز میں آپ کوئی اور سورہ کے بدلے کوئی دوسرا سورہ پڑھ لو، آپ کو اختیار ہے، لیکن سورہ حمد کے بدلے آپ کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ حمد کے بدلے آپ کو سورہ حمد ہی پڑھنا ہے، اور دوسرا سورہ آپ کو اختیار ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ کے بدلے آپ دوسرا سورہ پڑھ لو، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھ لو، لیکن آپ کو سورہ حمد ہٹانے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر سورہ حمد ہٹا کر نماز پڑھی تو نماز باطل۔ کہا بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جب ہم دوسرا سورہ بدل سکتے ہیں، اس کی جگہ پر ایک سورہ کے بجائے دوسرا سورہ پڑھ لے، سورہ توحید نہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ کوثر نہ پڑھ کے سورہ والعصر پڑھ لے، ہمیں اختیار ہے، تو ہم الحمد پڑھ کے ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہا ہم سورہ رحمان پڑھنا چاہتے ہیں، کہا یہ اللہ کا سورہ نہیں ہے،
کہا بالکل اللہ کا سورہ ہے. تو کہا سورہ رحمان کیوں نہیں پڑھ سکتے, سورہ یاسین پڑھ لے. کہا نہیں پڑھ سکتے. کہا یہ اللہ کا سورہ نہیں ہے. کہا یہ بھی اللہ کا سورہ ہے, وہ بھی اللہ کا سورہ ہے. کہا تو پھر پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ کہا اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ سورہ حمد کو ہٹا نہیں سکتے, اس کو پڑھنا ہے. جملہ سننا, سورہ حمد کمپلسری ہے. تو جب اللہ کا بنایا ہوا سورہ ہٹا کر دوسرا سورہ نہیں رکھ سکتے, تو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہٹا کر اپنا خلیفہ کیسے رکھو گے؟ ایک سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنا اللہ کا ہٹا کر اپنا والا کیسے لے آؤ گے؟ یہ اختیار تمہیں کس نے دیا؟ تو ظاہر سی بات ہے, تو اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا. تو جس چیز کے بارے میں پوچھتے جاؤ گے یہ جواب دیتے چلے جائیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الصلاۃ میں تمہارے درمیان دو گراں کر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت. اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی تم کو گمراہ نہیں ہوگے. لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے مرحلے میں یہ جان دیا اور انہوں نے کہہ دیا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں اطرت کی ضرورت. یہ جو آج مسلمانوں میں اتنے فرقے ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اطرت کو چھوڑ دیا اور کتاب کو. اب آپ نے سنا ہوگا قرآن صامت, قرآن ناطق. صامت جو آپ کے گھروں میں کتاب کی شکل میں رکھا جو بولتا نہیں آپ کہو گے. ناطق یعنی ہمارے امام جن کے سینے میں پورا قرآن ہے, جو وہ کہتے ہیں وہ قرآن ہے, جو وہ کہتے ہیں وہ قرآن ہے. اگر کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہ جائے. ایک سلام پر محمد وآل محمد. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کیا کہ کتاب کو لے لیا اور چھوڑ دیا. اچھا کتاب کو بھی صحیح معنی میں کہا گیا, صرف کہنے تک لیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے, صحیح معنی میں نہیں لیا. کس اعتبار سے؟ اگر کتاب کو صحیح سے لیا ہوگا اور کسی استاد سے جا کر سمجھا ہوگا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور نور مبین آیا, نور آیا اور کتاب مبین آئی. صرف کتاب نہیں آئی بلکہ نور بھی آیا, اور وہ نور اہل بیت. نہیں معلوم کیسے لیا. پھر آئے تفسیر کو کہاں لے جاؤ گے؟ آئے بلد کو کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی ایک آیت تھوڑی اہل بیت کی شان میں, 300 سے زیادہ آیتیں مختصر علی کی شان میں. اگر قرآن سمجھ گئے ہوتے تو اطرت کو چھوڑتے ہی نہیں. اطرت چھوڑنے کی بات ہی نہیں آتی. اطرت کو تو دشمنی میں چھوڑا. اطرت کو دشمنی میں چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کہ علی نے فلاں کے باپ کو, فلاں کے دادا کو, فلاں کے بیٹے کو, فلاں کے چچا کو, فلاں کے بھائی کو قتل کیا. لیکن علی نے اپنے نفس کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا. علی کی تلوار صرف لا الہ الا اللہ کے لیے چلی, اپنے نفس کے لیے علی کی تلوار نہیں چلی. اب میں اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ ایک انسان بہت بہادر, اتنا بہادر کہ ایک بھی جنگ نہیں ہارا بلکہ ہاری ہوئی جنگ کو پھر جتا دیا. بے شک. لیکن اس کے لیے اگر کہا جائے مظلوم ہے, یہ دونوں باتیں آدمی میں اچھی لگ رہی, جمع ہو سکتی, اچھی لگ رہی جمع. ایک آدمی اتنا بہادر ہو اور پھر اس کے لیے کہا گیا مظلوم. لیکن علی کے لیے کہا گیا نہیں کہا گیا. علی ایسے بہادر
کہ کوئی ایک جنگ نہیں آئی، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع نگاہوں پہ روکتے، جن کا نام عرب کے بہادر اپنی تلواروں پہ لگواتے، سننا، جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلواروں پہ کنڈا کراتے ہو، اس کے لیے ہم مظلوم کہیں۔ آپ دیکھیں علی کے ساتھ کیا نہیں ہوا، لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی، تو کیا ہوا اس میں؟ علی نے تلوار اپنے نفس کے لیے نہیں اٹھائی، علی نے تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھائی، علی کی تلوار اللہ کے لیے اٹھی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں کتاب کافی ہے، جبکہ کتاب سے ایک فیصلہ کرنا مشکل تھا، آیا نہیں تھا۔ یہودی آ گیا منصور دیوانی کے دربار میں اور آنے کے بعد کہا بھائی تمہارے قرآن میں اختلاف ہے، کہا ہمارے قرآن میں کیا اختلاف ہے؟ کہا اس کی آیت ہے کہ اس کی تمام آیتیں، اس کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ محکم ہے، یہ آیت ہے، کہا آیت ہے، کہا دوسری آیت پڑھوں، کہا سب کے سب محکم ہے۔ چپ ہو گئے، جواب نہیں دے، خاموش ہے۔ کہا تیسری آیت پڑھوں، کہا سب کے سب متشابہ، کہا یہ اختلاف ہے نہیں ہے؟ ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے بعض محکم ہے بعض متشابہ، محکم تو سمجھ میں آ جائے، متشابہ جو آپ کو کلیئر سمجھ میں نہ آئے، کہا آیت سمجھ میں آئی کہ بعض محکم بعض متشابہ، کہا پھر دوسری آیت سب کے سب محکم، اب یہ چپ ہو گئے، ڈر گئے۔ تیسری آیت سب کے سب متشابہ، منصور نے کہا بہت بڑا، کیا کیا جائے؟ کوئی ہے جو جواب دے؟ درباری حافظوں کی لائن نہیں ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھو حافظ قرآن اور ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن اور ہوتا ہے۔ فوراً کسی نے ایسا سکا سنو سے کہا ابھی مدینے میں رسول کے خون کا قطرہ باقی ہے، پیغام پہنچ گیا، امام کو احترام بلایا گیا، آپ تشریف لائے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا طلبہ ہے، تمہارے قرآن میں اختلاف ہے، کہا کیا اختلاف ہے؟ کہا اس کی ایک آیت ہے، بعض محکم بعض متشابہ، کہا آیت ہے تصدیق کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں، کہا دوسری آیت پڑھوں، کہا پڑھ، کہا سب کے سب محکم، کہا یہ بھی آیت ہے۔ ابھی پہلے انہیں وہ کہہ گیا، اب یہ امام سے مل گیا، کہا یہ کون ہے کہ جو تیرے دعوے سے گیا؟ کہا تیسری آیت پڑھوں، کہا سب کے سب متشابہ، کہا یہ آیت ہے، میرا ایمان ہے، قرآن کی آیت ہے، کہا یہ کیسا اختلاف ہے؟ کہا سن، جب مومن پڑھتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں آتی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے لیے بعض محکم بعض متشابہ، اور جب تو جیسا نہیں پڑھتا ہے تو سب کے سب متشابہ، ایک بھی سمجھ نہیں آتی، اور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو سب کے سب محکم ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سمجھ میں آتی، تو جو ایک فیصلہ نہ کر پائے اور وہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اسی لیے تو ہوا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی حکم کتاب خدا اور سنت نبی میں نہ ملے تو آپ کیا کریں؟ دیکھو نہ ملے ہے سب کچھ قرآن میں، وَلَا رَجُلٌ وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دنیا کا کوئی خوشخبر ایسا نہیں جو اس کتاب خدا میں نہ ہو، ہے آپ کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہ ہم قیاس پر عمل کرتے ہیں، قیاس ملتا جلتا ہو، اگر وہاں ایسا تھا تو یہاں ایسا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اور سب سے پہلا قیاس کیا ہے شیطان نے کہ مجھے آگ سے بنایا اور انہیں مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں
یہ موصول ہے. تو کہا کہ آپ کیا کرو گے اگر آپ کو قرآن و سنت میں کوئی بات نہ ملے تو کہا ہم قیاس پہ عمل کر لیں گے, یعنی ملتا جلتا ہو. یہ تو ہوا, قیاس پہ عمل کیا جس کا نتیجہ تھا کہ جمعے کی نماز ان کو پڑھائی نہیں پڑھائی, جمعے کی نماز ان کو پڑھائی. لیکن آپ اگر جنتری میں دیکھو گے صاحب تو جنتری میں آپ کو ملے گا جمعے کا دن سید الیوم, عید کا دن افضل ترین دن ہے, دنوں کا سردار ہے کیا یوم جمعہ, اور منحوس ترین دن ملے گا آپ کو ان کا. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کرنا ہی تھا تو جمعے کی نماز کسی اور دن پڑھا دیتا خود کے علاوہ. آپ نے افضل ترین دن کو ہٹا کر منحوس ترین دن کو کیوں تیار کیا؟ تو یہ جبھی ہوتا ہے جب امت افضل ترین کو ہٹا کر منحوس ترین کو بٹھائے. ایک سلام محمد امت افضل ترین کو ہٹا کر منحوس ترین کو بٹھا دے تو وہ یہی کرے گا کہ جمعے کی نماز اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین نے رکھا. ان کو ہٹا کر لوگوں نے جو منصب چھینا, جو اختیار دکھایا, آج ان کے نام کہا ہے, اور جن سے یہ منصب چھینا آج انہی کے نام بیان ہوئے. صرف مسلمانوں کی زبان میں نہیں, ہر ایک زبان میں حسین کا نام جاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آیا, یہ کس نے دیا؟ یہ ہمارے اماموں نے ہم کو دیا کہ دیکھو اللہ جب کسی کو کوئی فضیلت دیتا ہے تو پوری دنیا اس کو چھین نہیں سکتی, اور اللہ اگر کسی سے کوئی فضیلت چھین لے تو پوری دنیا مل کر اس کو دے نہیں سکتی. یہ کس نے بتایا؟ اہل بیت نے بتایا. علی کے بے شمار فضائل و مدح ہر ایک جنگ, ہر ایک میدان, چاہے علی میدان میں ہو, چاہے علی محراب میں ہو, چاہے علی گھر میں ہو, علی کا ہر ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں ہے. جس عنوان سے, جس اعتبار سے دیکھو گے علی کامیاب نظر آئیں گے. علی جیسے بہت یہ تو کہتے ہیں لوگ, لیکن کوئی اور نہیں ہے سوائے علی کے گھرانے کے. کوئی ہے علی جیسا؟ کوئی نہیں ہے. مثال دیتے ہیں لوگ, لیکن علی جیسا کوئی نہیں. جو فضیلتیں اللہ نے علی کو عطا کی ہے, رسول فرماتے یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ جدھر سے آپ گزر جاتے لوگ آپ کے پیروں کی مٹی اٹھا کر اپنے سروں میں ڈالتے. لیکن ڈر کیا تھا کہ لوگ نصیری ہمارے آپ کے سامنے جو علی کو خدا کہتے, یہ گمان, یہ خوف رسول نے اس لیے ایسی حدیث علی کی بیان نہیں کی. لیکن ایک حدیث میں آپ بھی سنتے ہو, آپ کے ذہنوں میں بھی ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوا میرے علی کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے علی کے, اور علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. یہ فضیلت کم ہے علی کے لیے, یہ فضیلت کم ہے. اتنے فضائل ہیں علی کے, کیا یہ فضیلت کم تھی علی کے لیے؟ ہمارے پیغمبر اے علی کے عیسائی آیا ہے کھانے کا جناب خلیفہ تو ان کی خدمت میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سکھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سرکار نے اسلام سکھا دیا, مسلمان ہو گئے. اچھا یہ اگر فضیلت آپ کو ملے کہ آپ اگر کسی کو مسلمان کریں آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کسی کو مسلمان کیا, اب یہ ساتھ میں لگا ہوا ہر جگہ, ہر وقت, ہر لمحہ ان کے ساتھ ہے. انہوں نے پھر پوچھا
آپ کی شادی ہوئی؟ کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ کہا آپ مسلمان تو ہو گئے ہو، شادی نہ کر لو۔ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ شادی کروں، لیکن کس سے کروں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں بھی ایک بیٹی ہے۔ کہا ہے؟ کہا تو میں رشتہ آپ کے بھیجوں؟ کہا نہیں وہ میرے ہاں رشتہ نہیں بھیجو، تو اپنا رشتہ کسی اور کیا بھیجا؟ کہا کیوں؟ ابھی میں مکمل طریقے سے مسلمان نہیں ہوا۔ کہا نہیں آپ مسلمان ہو گئے ہو۔ کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی یہاں رشتہ بھیجنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کہا لوگ کہیں گے کہ ابھی نیا مسلمان تھا، خلیفہ نے اپنی بیٹی کیسے دے دی؟ کہا اچھا اگر یہی سوال اگر آتا ہے تو میرا بھی ایک سوال ہے، جب میں مسلمان ہوں، نیا مسلمان ہوں، تو خلیفہ اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، جب رسول نے ایک کافر کے بیٹے کو اپنی بیٹی کیوں دے دی؟ ایک سوال پر محمد والے فضائل بہت، کمالات بہت، لیکن علی کی دشمنی، علی کی مخالفت سکوں کی وجہ سے یا قتل کی وجہ سے۔ دیکھو میں جملہ ضرور کہوں گا، کھاؤ نہیں کھلاؤ، یہ بنی ہاشم کا رویہ۔ اگر کھاؤ گے نا کسی کا تو اسی کا کھاؤ گے، اور اگر کھلاؤ گے تو جو کہلواؤ گے وہ کہے گا۔ آج جو عزاداری میں اتنا خرچ کر رہے ہو نا، مولاؤں نے آپ کو یہ جو آپ تبرک کرتے ہو، لنگر کرتے ہو، اس کو ختم نہیں کرنا، لیکن اس پہ اعتراض نہیں کرنا کہ اچھا نہیں کھاؤ، بہت اچھا انتظام۔ یہ صرف ایک ضیافت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ضیافت۔ اچھا پھر یہ ضیافت کس کی طرف ہو گئی ہے؟ اچھا یہ فرش حسین کا جملہ سنا، فرش حسین کا، مجلس حسین کی، زیب حسین کا، کھانا صدیوں۔ پھر یہ سوچ کہاں سے آئی؟ جزاک اللہ۔ یہ کھانا ایک ضیافت ہے۔ اچھا رزق کی برکت اور اس کا احترام، یہ تو آج ٹائم ہے نا۔ آپ اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو برکت اس کی یہ ہے کہ اگر ذرے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ یہ ہے نا۔ ابھی جملہ کہوں گا میں اپنی بات پہ آ گیا۔ ساتھ میں جانے محمد محمد، راستے میں ایک روٹی کا ٹکڑا ملا، اس کو اٹھایا، غلام کو بنایا کہ اس کو دھل کے رکھو اور میں واپس آ کر کھلاؤں جھوڑاؤں گا۔ غلام نے سوچا کہاں مولا کھائیں گے، یہ راستے کا پڑا ہوا ٹکڑا ہے، نہ جانے کیسا ہوگا۔ آپ کیا بولا، اس کو خود کھا گیا۔ امام آئے پوچھا کہ وہ ٹکڑا کہاں گیا؟ کہ میں نے کھا لیا، میں نے چاہتا تھا کہ آپ اس کو تناول کھا۔ امام نے کیا فرمایا؟ انت حر، تو آزاد۔ ایک روٹی کا ٹکڑا کسی کی آزادی کا پروانہ بن گیا۔ نہ سنا، کسی کی آزادی کا پروانہ بن گیا۔ دسترخوان پہ گرے ہوئے زیورات کو کھاؤ، پھینکو نہیں، لیکن مجلس حسین میں تبرک حسین اگر کوئی برباد کرتا ہے تو وہ نہ حسین کا احترام کرتا ہے، نہ ذکر حسین کا احترام کرتا ہے۔ اور بھی وہ چیزیں جن میں ذکر کر دیا، کیونکہ میری مجلس ابھی بطور تمہید ہے، دوسری مجلس ہوگی، تیسری مجلس بھی ہوگی۔ اجمل نے کہے سارے لوگ ہٹ گئے، اب کوئی ماتم نہیں کرے گا، یوں کھڑے ہیں۔ اب حسین بس خالی انجمن کے زور سے نہ صحیح تو ایک طریقہ جو ماتم کرنے کا ہے اسے ماتم کرنا چاہیے یا نہیں؟
اب ایک انجمن کے اندر آئے ہلکے یہاں باقی لوگ ہٹ گئے. یہ فرش ازا ہے, یہ کوئی اکھاڑا تھوڑی ہے کہ پہلے والے پہلوان میں مسلم ہو گئے. اب ان کا ہم دیکھیں گے اور آنے والی انجمن اپنی طاقت کو بچا کے رکھے ہوئے کہ ہمیں اپنے چلے دکھانا ہے. اے حسین کا کام بنانا ہے, یہاں کمپٹیشن نہیں کرنا ہے. ماحول بینی مسائل اس میں ہم صرف یوں کھڑے, آنکھوں میں عاشق نہیں آ رہے. کیسے ہو گئے؟ یا پھر یہاں سے مزدور ہٹ جاؤ یہاں سے. اور اگر سن رہے ہو تو پھر یہ کیا بات ہے کہ مسائل چھوڑو اور دل نہ روئے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سن چکے ہو, یہ ہم زیادہ کر چکے ہو, شاید اس کی قدر کم ہو چکی ہے تو کم کرو, لیکن قدر کم نہ کرو. کوئی بھی چیز شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو میں امام علی کے جملے سے آپ کو بات سمجھا. جملہ ذہن میں رکھنا. میری مراد یہ نہیں کہ آزاداری کر دو, میری مراد یہ کہ اگر جب تک یہ ہے تو بڑے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کر کے آگے بڑھو, نہ کہ صرف ہم نے یہ کر دیا, یہ انتظام کر دیا, اب تم آتے رہو, ہمارا کام نہیں ہے. توجہ رکھنا ایک ایک جملے پر. امام فرماتے جب تمہارے دل آمادہ ہو تو تم ان پہ مستحبات کا لوڈ ڈالو, اور اگر دل آمادہ نہ ہو تو ان پہ زبردستی کا لوڈ نہ ڈالو. یعنی کیا مطلب؟ مومن کو روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. واجب کتنی ہے؟ کل 17. باقی جتنی ہے وہ کیا ہے؟ مستحب. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو پڑھو, اور اگر اس کو پڑھنے سے دل گھبرا جائے گا تو آپ نہ پڑھو. یعنی پھر اگر اس کو پڑھنے سے نقصان اگر آپ کی واجب نماز کا ہونے والا ہے تو پھر آپ نہ پڑھو. یہ زیادہ کرنے سے اگر رونے میں کمی آ رہی ہے, احترام اعضاء میں کمی آ رہی ہے, تو پھر خود سمجھو کہ کہاں سے کمی ہوئی, اس کمی کو پورا کرے. اور اگر مسائل میں آنسو نہ نکلے تو پھر امام نے فرمایا آنسو خشک نہیں ہوتا ہے مگر دل کے سخت ہونے کی وجہ سے, اور دل سخت نہیں ہوتا ہے مگر کثرت گناہ سے. یعنی کثرت گناہ کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتا. اگر کسی کا عاشق نہ نکلے تو وہ اس بات پر تعجب نہ کرے کیوں نہیں نکلا, تعجب بلکہ نہ کر کے توبہ کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, کہ حسین کے مصائب ہو اور میرے آنسو نہ نکلے. یہ اصلاح ہے جس کا ہونا ضروری ہے. اور دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ لقمہ حرام سے. اچھا لقمہ حرام پھر کئی طرف آپ کو بڑھا دے گا. بادشاہ مہدی عباسیوں میں اس نے قاضی کو بلایا, کہا میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان جاؤ. کہا کیا ہے وہ 3 باتیں؟ کہا میرے قاضی بن جاؤ. کہا کہ نہیں مجھے ٹائم نہیں ہے اور میری اور بھی مصروفیات ہیں. کہا تو پھر میرے بچوں کو تعلیم دے دو. کہا مجھے وقت نہیں ہے. کہا تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. کہا ان 2 کی نسبت یہ آسان ہے, میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے خاص نانوائی کو بلایا جو پورے سال میں کبھی کبھی استعمال ہوتا تھا. کہا بہترین کھانا بناؤ, مغزے تو ہے نا ہڈیوں کا گودا جسے آپ کہتے ہو نا نلی, وہ بہترین انداز میں پکائی گئی. کھانا بنایا گیا, سجایا گیا, دسترخوان پہ بیٹھے, جیسے لقمے رکھے بس کھانے کے ذائقے نے تسلط کیا.
یہ تعریفیں کر رہے تھے. خان صاحب آگے بڑھا اور کان میں آہستہ سے کہا آپ نہیں چاہتے کہ پورے سال آپ کو یہ کھانے ملے؟ واہ 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 واہ. فوراً انہوں نے کھانا کھایا. آپ کی جو دو اور بھی ریکوائرمنٹ تھی ان کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں. میں آپ کا قاضی بھی بن جاتا ہوں, آپ کے بچوں کو تعلیم بھی دے دوں گا. آپ نے کھانے کا اثر دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اہل بیت نے کھایا نہیں, کھلایا, اور ایسے کھلایا کہ عرب کے غربا انہی کے در پہ بلتے تھے. دیتے نہیں بلتے تھے. فقیر, مسکین, یتیم, اسیر, اور کیسی کیسی حالتوں میں, کیسے کیسے حالات میں پہنچے. اس لیے امام رات کے اندھیرے میں نکلے. تھیلے میں کچھ ہے. آپ کا صحابی روایت کر رہا ہے کہ امام کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچھ گرا. امام اس کو تلاش کر رہے ہیں تو یہ آگے بڑھا. امام نے کہا مفضل آپ ہو؟ کہا جی کا قریب ہے. جو کچھ نیچے ہے وہ مجھے اٹھا کر دو ٹھوٹ کر. کہا میں نے اٹھایا تو روٹیاں تھی. کہا مولا یہ میں اٹھا لوں؟ کہا نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کو ملتے ہو کہ نہ کچھ لوگ آتے ہیں کہ وہ ذرا سا کوئی لیول لگ گیا, کچھ ذرا سا سیکھ گئے, کچھ تھوڑا سا جان گئے, اب وہ چاہتے ہیں ان کا بوجھ کوئی اور اٹھائے. امام نے کیا فرمایا؟ نہیں, یہ میری ذمہ داری, میں اٹھاؤں گا. اور ایک جہاں پر فقیر رہتے تھے سرائے خانہ, وہاں پہنچے, فقیر سوئے. امام نے ہر ایک کے سراہنے ایک روٹی, دو روٹی, ایک روٹی, دو روٹی, جملہ سنا اور رکھتے ہوئے چلے گئے. صحابی نے پوچھا مولا کیا یہ شیعہ ہے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اگر شیعہ ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک بھی دیتا. جملہ سنا, یعنی فضیلت کو بڑھایا ہے. مگر تعجب ہے کہ کسی کو ایک روٹی, کسی کو دو روٹی, کسی کو تین روٹی. یہ وہی جانے گا جو سب کو رزق دیتا ہو, یا اللہ نے جس کو یہ صفت دے دی ہو. اچھا, میں بات چھوڑ کر آیا, فضائل کے دو تین جملے ذکر کیے, پھر اس کے بعد میں خصوصاً اس میٹر پہ آیا کہ جیسے پروگرام ہوگا کربلا پہ بھی دیکھا, ایک آدھ دو جگہ کہ میں نے دیکھا, جس انجمن کا ہو گیا وہ رخصت کر کے کوشش کرو جہاں تک ممکن ہے کہ پروگرام خصوصاً جو اطراف کی بستیاں ہیں ان کی وجہ سے, اگر کسی کو کوئی ضروری کام ہے تو اس کو کوئی بندش نہیں, لیکن ایسا ماحول ہو کہ بس حسین انجمنوں میں بڑھ گئے. انجمنیں اس لیے بنائی تھی کہ عزاداری کا سلسلہ اور مضبوط ہو جائے, اس لیے نہیں بنائی کہ ہم نے تقسیم بندی کی ہے کہ آپ اس انجمن کے ہو, ہم اس انجمن کے ہیں. اگر وہاں ہے تو وہاں کی انجمن میں, لیکن جب سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس کا نام ہے حسینی انجمن. ایک سلام بولے محمد کھانے کا احترام, ایک دوسرے کا احترام, کوئی جھگڑا, کوئی فساد نہیں, عزاداری میں کوئی سیاست نہیں. جہاں تک ممکن ہو کہ آپ یہ ذکر عام کریں, اگر ایک بات بھی آپ نے مجلس سے سیکھی تو آپ کی آمد, آپ کا آنا قبول ہوا. کوئی ایک بات بھی سیکھی. دیکھیں پہلے لوگ ایک ایک جملہ سیکھنے کے لیے بہت بہت دور جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو انجینئر ہیں ایک چھوٹے سے کام کے لیے کتنی دور جاتے ہیں یا نہیں جاتے, بدیشوں کا سفر کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے سافٹ ویئر میں اگر کوئی کمی آ جائے, جاتے یا نہیں جاتے؟ تو آپ وہاں سے یہاں تک آئے, اگر صرف آئے ہیں تو ثواب ملے گا, لیکن اگر یہ دعا لے کر آئے ہیں کہ میں فرش عزا سے عزادار بن جاؤں, تو پھر آپ کی تخیلات بدل گئے, خیال بدل گیا. دیکھو کوئی بھی چیز نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے نہیں, وہ بات کو تمام کر رہا ہے. نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. نیت جیسی لے کر آؤ گے, کربلا بھی لوگ جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو نماز کی
قبولیت کی کوئی پہچان ہوگی نہیں ہوگی. اس پروگرام کے بعد لوگ اس کی قبولیت کے لیے کیا کریں گے؟ بھائی کیسا ہوا؟ فیڈ بیک دوسروں سے لوگے یا نہیں لوگے؟ پروگرام کیسا ہوا؟ یا کسی کو بات کرتے ہوئے سنا آپ نے کہ اچھا ہوا، آپ کو رزلٹ مل گیا کہ بھائی پروگرام اچھا ہو گیا. ٹھیک، نماز پڑھ کے ایک دل میں خیال آتا ہے یا نہیں آتا ہے کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے. اگر برائیوں سے رک رہے ہو نماز پڑھ کر تو قبول ہو رہی ہے، اور اگر برائیوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن قبولیت نہیں ہے. عزاداری کر رہے ہیں، اگر شرافت نہیں آ رہی ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے تو صرف کر رہے ہیں. مقصد عزاداری سے قابل ہے کیا اہل بیت نے ہمیں نہیں سکھایا؟ اب ہم کیا کہیں گے؟ سید سجاد کون سا ایسا ظلم نہیں تھا جو ہوا نہیں ان کے ساتھ؟ ہوا واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہوا جو مدینے پہ چڑھائی ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، کتنے اصحاب قتل کر دیے گئے، عورتیں بچے قتل کیے گئے. کب ہوا یہ؟ کربلا کے واقعے کے بعد. مروان بن حکم، بہت سنا ہوا نام ہے. اس کے لیے بھی یزید نے اسپیشلی پیغام بھیجا تھا کہ اس کو قتل کر دینا، کیونکہ یزید کیا چاہتا تھا کہ خون حسین کو میں کیسے کر کے دبا دوں اور یہ پروف کر دوں کہ میں نے نہیں کیا. اس نے یہی جملے کہے نا کہ ابن زیاد نے جلدی کی اور قتل کر دیا، میں نہیں چاہتا تھا. یہ ساری مکاریاں ہیں، سوائے مکاری کے اور کچھ نہیں ہے. مروان بن حکم گھر سے نکلا، کہاں آیا؟ سید سجاد کے ہاں. ضروری پیغامات پہنچاتے ہوئے 5-7 منٹ کی تاخیر ہوئی. فرش اضافہ بغیر وضو کے نہ آئے. کوشش حتی الامکان کہ وضو سے آنا ہے اور یہیں سے اٹھ کے ہم جہاں بھی ہو کہیں بھی ہو ڈائریکٹ ہم نماز کے لیے پہنچ جائیں. تو سید سجاد کے پاس مروان بن حکم کیا سوچ کر آیا کہ مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی لیکن سید سجاد کے پاس مجھے پناہ مل جائے گی. اب آپ بتائیں مروان بن حکم سے زیادہ کسی نے اہل بیت پہ ظلم کیے تھے؟ کربلا میں کوئی ظلم تھا جو نہیں کیا تھا؟ کون سا ایسا ظلم تھا جس میں وہ شامل نہیں تھا؟ لیکن سید سجاد نے کیا کہا؟ تو اپنی فیملی کو، تو اپنے پریوار کو میرے پاس چھوڑ دے، لیکن تو میرے سامنے سے چلا جا. کیونکہ اس کو بھی پناہ مل جاتی. لیکن ایک جملہ کہا، مجھے میرا علی اکبر یاد آتا ہے، مجھے میرا قاسم یاد آتا ہے، مجھے میرے بابا یاد آتے ہیں، میں تیرا چہرہ کیسے دیکھوں؟ اگر تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو میں تجھے بھی پناہ دے دیتا. بس ایک روایت پڑھیں گا بس آپ کی. دیکھیں اہل بیت کا گھرانہ، میری پوری مجلس کا محضر یہ ہے، اس کو آپ نے اگر سن لیا اور اپنے دلوں میں رکھ لیا تو سمجھ لوں گا کامیاب ہو گئے. ایک دوسرے کا احترام. اگر کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی کی بے عزتی بھی نہ کرو. یہ حسین کے گھرانے نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرو. یہ ہمارے آخری نبی نے بھی پیغام دیا ہے. کسی کو بے وجہ نہ ستاؤ، کسی کو کوئی تکلیف نہ دو. ہم کربلا کے مصائب پہ روئے اور پھر کسی پہ ظلم کرے تو یہ مصائب پہ رونا نہیں ہے، یہ تقدیر پہ رونا ہوگا. جملہ سننا، اہل بیت کا گھرانہ، امام حسین کی زوجہ کی کنیز شیری، بہترین کنیز، با ادب، با اخلاق. شیری جو ہے وہ اتنا پسند تھی مولا حسین کو کہ ایک دن اپنی زوجہ سے تعریف کرتے ہیں جناب رباب سے کہ آپ کی جو یہ کنیز ہے یہ بہت اخلاق مند ہے، بہت اچھی ہے.
آپ کی زوجہ نے کنیز کو بلایا، کہا انتی ہو، آج سے تو آزاد ہے۔ کہا شہزادی مجھے آزاد کیوں کر رہی ہے؟ کہا جس کی تعریف امام وقت کرے میں اس کو اپنی کنیزی میں نہیں رکھ سکتی۔ کہا تو آپ بھلے مجھے آزاد کرتے لیکن مجھے گھر سے نہ نکالتا، میں آپ کی کنیزی میں رہ کے خود کو آزاد محسوس کرتی تھی، لیکن آج جب آپ نے مجھے آزاد کیا تو آج لگا کہ شاید میں کسی کی کنیز ہوں۔ اخلاق سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بہت اچھے سے ڈیل کرو گے تو وہ جب تک کنیز تھی تو اس کو آزادی لگتی تھی، اب جب آزاد کیا تو کہہ رہی آج سے مجھے ایسا لگا کہ میں کسی کی کنیز ہو گئی۔ رہتی رہی رشتہ آیا، امام حسین نے کہا کہ شیری کے لیے رشتہ آیا۔ شہزادی نے پوچھا، شیری نے انکار کیا، کہا میں نہیں چاہتی کہ یہ دہلیز چھوڑ کر میں جاؤں۔ امام حسین نے کہا نہیں، اس کو سمجھاؤ کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ اولاد دے گا، سلسلہ اولاد انسان کے اعمال کے لیے کافی کچھ سلسلہ بڑا رہتا ہے اور تم اپنی ایک زندگی جیو۔ شیری نے قبول کیا لیکن ایک شرط پر قبول کیا، مہر میں، مہر ہوتا ہے نا، مہر میں ہر سال حسین کی زیارت کے لیے اس کا شوہر لے کر آئے گا۔ کہاں؟ عراق سے مدینہ، عراق سے مدینہ لے کر آئے گا۔ شادی ہو گئی، شیری چلی گئی، بڑی پابندی سے ہر سال شیری آتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، امام کے گھر آتی، امام کی زیارت کرتی، گھر والوں سے ملتی، چلی جاتی۔ لیکن 60 ہجری کو جو شیری آئی اور زیارت سے مشرف ہو کر جانے لگی تو امام حسین نے پوچھا شیری سال آئندہ آنے کا کیا خیال ہے؟ تو ایک جملہ کہتی ہے مولا جیسے ہر سال آئی ہوں ایسے اس بار بھی آؤں گی۔ تو ایک جملہ امام حسین نے کہا شیری اگلے سال تم نہیں آنا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا اگلے سال ہم آئیں گے۔ اس گریے کے لیے حقیقت بیچ رہے تھے۔ کہا اگلے سال ہم آئیں گے۔ اب مولا اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ شیری نے ارادہ کیا چاہتی ہے کہ رخصت ہو۔ کہا شیری صرف ہم نہیں آئیں گے۔ کہا تو پھر؟ کہا میرے ساتھ میرے بھیا عباس ہوئیں گے۔ شیری نے کہا مرحبا صلی اللہ۔ کہا صرف عباس نہیں ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، قاسم ہوں گے اور محمد ہوں گے، سید سجاد ہوں گے۔ جب اتنے نام سنے شیری کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اب ارادہ کیا جانا چاہتی ہے۔ حسین نے پھر آواز دی ایک دھیمے انداز میں، شیری نے پلٹ کر دیکھا، آواز عجیب طرح کی ہے۔ کہا جی مولا، کہا صرف ہم ہی نہیں آئیں گے۔ کہا تو پھر؟ کہا میری بہن زینب بھی آئیں گی، ام کلثوم بھی آئیں گی، رباب بھی آئیں گی، ام لیلا بھی آئیں گی، اماں کی کنیز فیصہ بھی آئیں گی، سکینہ بھی آئیں گی۔ سب کے نام گنائے، شیری کا چہرہ سرخی سے لال ہو گیا۔ کہا مولا اس دن کا انتظار کروں گی۔ شیری کہہ کر چلی گئی اور گھر پہنچ کر انتظام اور انتظار دونوں شروع ہو گئے۔ انتظار بھی ہے، انتظام بھی ہے۔ باہر کے حجرے میں جو باہر کا ہال تھا اس میں انتظام کیا، ایک بڑا مسند لگایا، آج کا شہر مشرق ہے، امام حسین بیٹھیں گے، ادھر ان کا قمر بنی ہاشم بھائی غازی عباس، ادھر سید سجاد، ادھر علی اکبر، ادھر اور محمد، سب کے مسند لگ گئے۔ اندر کے حجرے میں مسند لگا، یہاں حیا کی ملکہ زینب، میری شہزادی سیدہ زینب، ادھر ام کلثوم، سب بیویوں کے مسند لگے۔ کچھ دن گزرے، جملہ سننا، انتظام ہو گیا، کچھ دن گزرے، خبر ملی حسین کے یہاں ایک چھوٹا شہزادہ آیا ہے۔ شیری نے شوہر سے کہا ایک بہترین شاہی انداز کا جھولا لاؤ، بادشاہ وقت کا بیٹا آیا ہے، اس کے لیے انتظام کرو۔ گہوارہ بھی لا کے رکھ دیا گیا، انتظام ہو گیا۔ انتظام اب باقی ہے، جو تاریخ بتائی تھی اس تاریخ کے مطابق شیری انتظار کر رہی ہے۔ شوہر سے کہا ذرا جاؤ باہر دیکھو تو صحیح کہ مولا کہاں تک پہنچے، آج آنے کا وعدہ کیا، آج ضرور آئیں گے۔ شوہر نے مشورہ باہر نکل کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔
واپس آ گیا اور کوئی نہیں آیا، پھر ایک شور مچا، زوجہ نے کہا جاؤ دیکھو جا کر میرا مولا آ گیا۔ شوہر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ بیوہ ہے اونٹوں پر ننگے سر بے ردا بے مطلع، ایک جوان کہ جس کی کمر جھک چکی ہے، ہاتھوں میں بہار، اونٹوں کی بہار پکڑے ہوئے چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھر لوٹ کر آیا، زوجہ سے کہا کہ مولا تو نہیں آئے ہیں، کب شور کیسا؟ اور کچھ اسیر آئے ہیں، کہا اسیر آئے ہیں اور رکو میں نے بہت کھانا بنایا ہے۔ آخر جس گھرانے کی تھی وہ اثر تو رہے گا نا، کہا رکو اسیروں کو کھلانے میں بہت ثواب ہے، تھال بھر کر لائی، کہا جاؤ اسیروں کو کھلا کے آؤ۔ شوہر لے کر گیا، کیسے کھانے کو دیکھا، جناب زینب نے پوچھا کیا ہے یہ؟ صدقہ ہے یا نذر ہے؟ شوہر واپس آ گیا اور حیران ہے۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا صدقے کی بات کی، کہا صدقہ کیونکہ صدقہ اہل بیت میں حرام ہے، کہا صدقے کی بات کی، ودا کو سنبھالا، سر کو ڈھاکا، کیسے بازار میں پہنچی، نظر تو لائی، ارے سر تو بہت ہے لیکن خاک اور خون میں اٹے ہوئے، ایک مرتبہ پہچاننا چاہتی ہے۔ سب سے پہلی نظر سر حسین پہ پڑی، تم نہ سننا بس مذہب تمہا، سب سے پہلی نظر سر حسین پہ پڑی اور ایک مرتبہ جیسے چہرے کو دیکھا خون اور خاک سے غلطہ ہے، لیکن رک گئی کہ یہ چہرہ تو جانا پہچانا لگتا ہے۔ قریب گئی، چہرے کو قریب سے جا کر دیکھا، لب کھلے، آواز دی شیری، ہم آ گئے، آواز کا سننا تھا، ارے سر سے ردا کو ہٹا دیا، کیا بولا اسے آنا تھا، کیا اسے آنا کہتے ہیں، کہا شیری میں نے نہیں کہا تھا کہ تم پہچانے گی نہیں، جب میں آیا تو تم پہچان نہیں پا رہی ہو۔ شیری نے سوال کیا میرے غازی کہاں گئے؟ کہا وہ غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا۔ شیری زینب کے پاس پہنچی، شہزادی کیا اس کا کہاں سے آنا تھا؟ میں نے انتظام کیا، میرے علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔